پیپلز پارٹی USA کے سینئر رہنما چودھری اعجاز فرخ کے زیر اہتمام حسب روایت اس سال بھی 5 جولائی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری حکومت کے خاتمے اور مارشل لا مسلط کرنے کے اقدام کی مذمت کی گئی۔ اعجاز فرخ کی رہائش گاہ پر منعقدہ اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنما مدثر چوہدری اور بیگم عفت فرخ نے بھی خصوصی کردار ادا کیا۔ اجلاس میں پارٹی ساتھیوں شوکت بھٹا، یوسف خان، اعجاز بھٹی، شراز فرخ، خالد قریشی اور نسیم گلگتی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز اعجاز بھٹی کی جانب سے تلاوت قرآن مجید، بارگاہ رسالت اور ماہ محرم کے حوالے سے بارگاہ حسینیت میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے کیا گیا۔ اعجاز فرخ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ نیو یارک میں واقع اپنی رہائش گاہ کو بے نظیر ہاؤس قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کا دورہ کیا، پارٹی ساتھیوں کے اجلاس اور اہم میٹنگز کی۔ اعجاز فرخ نے کہا کہ 5 جولائی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ پاکستان میں اپنے قائدین آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کو جمہوریت کی مضبوطی اور استحکام کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ کہ 5 جولائی کو ضیاء الحق جو کہ ہماری فوج کے ایک افسر تھے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں جمہوری حکومت پر ڈاکہ ڈالا اور ذوالفقار علی بھٹو اور باقی لیڈران کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا یا ان کی رہائش گاہوں پہ گرفتار کر کے رکھا۔ اس طرح وہ شخص جس کو ہم ڈکٹیٹر ضیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں نے پاکستان کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور وہ 11 سال تک وہ حکومت میں رہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوانوں پر، کارکنوں پر جس طرح انہوں نے ظلم ڈھائے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ تو لہذا ہم آج سے تہیہ کرتے ہیں، جیسے جمہوریت کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا، ہم یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر آج سے وہی لوگ پیپلز پارٹی کو چلائیں گے، وہی پیپلز پارٹی کام کرے گی جو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک کام کرتی رہی ہے، اور ہم کسی دوسرے کی بات کرنے سے بالکل گریز کریں گے، کیونکہ ہم لوگ پیپلز پارٹی کے وہ جیالے ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو میں مخاطب ہوتا ہوں سب سے کہ پلیز آئیں، ہمارے ساتھ مل کر، ہم سب مل کر کام کریں اور اس پارٹی کو صحیح طریقے سے انہی لوگوں کے ساتھ چلیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی USA کے سینئر رہنما مدثر چوہدری کا کہنا تھا کہ 5 جولائی کو پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا اور آج قوم پر مارشل لا کا سیاہ دور مسلط کرنے والے جنرل ضیاء الحق کی داستان بھی نہیں ہے۔ داستانوں میں 1977 یہ یوم سیاہ ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ ایک ایسا دن تھا کہ جو پاکستان کی آنے والی نسل تھی وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ نیو جنریشن جسے ہم بولتے ہیں، جیسے آج وہ IT ہے، ایسے اس نسل کا انہوں نے گلا گھونٹ دیا 5 جولائی کا coup کر کے۔ تو اس کے بعد دیکھیں coup پہ coup ہوتے رہے، پاکستان میں ظلم اور بربریت جاری رہی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ حق سچ ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ سچ ہی رہے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی بھٹو صاحب کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد جو سیاسی قتل تھا وہ رنگ لائے گا اور آہستہ آہستہ لا رہا ہے۔ تقریب سے خطاب کے دوران شوکت بھٹا، اعجاز بھٹی، یوسف خان، نسیم گلگتی کی جانب سے بھی جنرل ضیاء الحق کی جانب سے 5 جولائی 1977 کو بھٹو حکومت کے خاتمے اور مارشل لا کے نفاذ کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دور قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو خاندان کی فقید المثال قربانیوں کی وجہ سے پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت قائم رہی، اور جب بھی جمہوریت پر شب خون مارا گیا تو ڈکٹیٹرز اپنے انجام کو پہنچے اور ملک میں جمہوریت بحال ہوئی۔ جمہوریت کا
جو کہ جھنڈا لہرانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو 5 جولائی 1977 کو جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت پاکستان کا آئین تباہ کر دیا گیا، آئین توڑ دیا گیا اور پاکستان میں ایک سیاہ رات جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ بھٹو صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جنوں جگ ہے سارا جاندا وہ ہیرو پاکستان دا، جنوں جگ ہے سارا جاندا وہ ہیرو پاکستان دا، یاراں دا سچا یار سی جو حیدر دی تلوار سی، جو بھٹو ذوالفقار سی وہ حامی دین اسلام دا، انہوں جگ ہے سارا جاندا۔ جتنے بھی لوگ طاقت کے استعمال کو اپنا حل سمجھتے ہیں وہ ابھی دنیا میں ان کی کامیابی کے بہت کم امکانات ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ جو انہوں نے اس زمانے میں 70 کی دہائی میں جو کچھ دنیا کے لیے منصوب ایک تجویز دی اور جس کی پاداش میں انہیں پھانسی چڑھایا گیا، اور یہ صرف ایک اکیلے ذوالفقار علی بھٹو نہیں، لیکن ابھی تک جتنے بھی لوگ ہیں جگہ جگہ ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ اردو نیوز، نئے یارک۔ Don't forget to like, comment and subscribe.